الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیک بنے اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے. نیک بننا بھی ضروری ہے اور دوسروں کو نیک بنانے کی فکر کرنا یہ بھی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف ہی اس لیے لائے کہ لوگوں کو نیک بنائیں، لوگوں کو اچھا بنائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف فرما ہو جانے کے بعد ان کی امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش کرے، لوگوں کو نیک بنانے کی فکر کرے. تو ہر مسلمان کے ذمہ دو کام ہیں، ایک نیک بننا اور دوسرا لوگوں کو نیک بنانا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کو نازل نہ فرماتے، صرف ایک چھوٹی سی سورۃ العصر نازل فرما دیتے جو صرف 2 سطر کی سورت ہے، تو یہ بھی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی اور مسلمانوں کے لیے دستور کی حیثیت رکھتی، قانون کی حیثیت رکھتی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور اس صورت میں جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ میاں نیک بنو اور نیک بنانے کی کوشش کرو، نیک بنو اور دوسروں کو نیک بناؤ. الا الذین آمنوا، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ تمام انسان ناکام ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرے، حق کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے. تو دونوں چیزیں ہیں، آدمی ایمان لا کر کے خود نیک اعمال کرے اور لوگوں کو بھی حق یعنی نیکی کی، ایمان کی، اچھائی کی، بھلائی کی تلقین کرے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی کوئی سورت نازل نہ ہوتی، یہ پورے 30 پارے نہیں ہوتے، صرف سورۃ العصر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیتے، تو یہ ایک سورت ہی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی. اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے مکمل 30 پارے ہم سب لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی. تو میں یاد کر رہا ہوں بزرگوں کہ نیک بننا بھی ہے اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش اور فکر بھی کرنا ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نیک بننا ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں ضروری ہے اور ہر انسان کے لیے ہر وقت ضروری ہے کہ وہ نیک بن کر کے رہے. نیک بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہے. نیک بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال لے. جس میدان میں ہے، جس فیلڈ میں ہے، جس جگہ ہے، جس کاروبار میں ہے، جس تجارت میں ہے، جس ملازمت میں ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لے. بس یہ نیک بننا ہے. ہم یہ نہ تصور کر لیں کہ نیک بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کرتا پاجامہ پہنے رہے، ہمیشہ پگڑی باندھے رہے اور ہمیشہ مسجد کے کونے کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے. یہ ہرگز نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ
آپ دیکھیں کہ تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، مسجد میں، گھر میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، بس یہ نیک بننا ہے انسان۔ تو اپنا نیک بن جانا تو یہ تو ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن دوسروں کو نیک بنانا یہ کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے کہ آدمی راستے پر گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، تو اب اپنے بیٹے کو نیک بنانا یعنی اس کو غلط کام سے روکنا باپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور وہی غلط کام کسی دوسرے کے لڑکے کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اب اس کو روک دینا اور اس کو نیک بنانا یہ باعث اجر ہے، ثواب کا فرق ہوا۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ نیک بننا یہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، ہر انسان کے لیے لازم اور فرض ہے، لیکن دوسروں کو نیک بنانا یہ کبھی واجب ہوتا ہے جس طرح اپنے آپ کو نیک بنانا واجب ہوتا ہے، اور کبھی دوسرے کو نیک بنانا واجب تو نہیں ہوتا لیکن باعث اجر ہوتا ہے۔ مثال میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، ایک کیلا والا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے ٹھیلے پر لے کر کے، اور آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اس کے پھل کو چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چرا رہا ہے، آپ نے دور سے دیکھ لیا، تو دوسرا آدمی ہے، آپ اس کو روکیں گے، نیکی کا کام کریں گے، آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، تو یہ نیک بنانا باعث اجر ہے، لیکن آپ کا بیٹا چوری کر رہا ہے تو ایسے موقع پر اپنے بیٹے کو روکنا واجب ہے، اس کو نیک بنانا، اس کو اچھائی کا حکم کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بنیادی طور پر ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ نیک بننا بھی ضروری ہے اور دوسروں کو نیک بنانا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے مراتب الگ الگ ہیں، فرق پڑ جاتے ہیں۔ اور میں عرض کروں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف ایک ہے ہی نہیں، دونوں ذمہ داری یکبارگی ہے۔ اگر صرف نیک بن جانا کافی ہوتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابہ جو مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر چین اور قرار نہیں پاتے تھے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ المنورہ میں ہی اپنی زندگی گزار دینی چاہیے۔ نیک بننے کی مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی آدمی جگہ کے اعتبار سے نیکی کی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو مکہ ہے، مدینہ المنورہ ہے۔ نیک بننے کی سب سے عمدہ جگہ، سب سے بہتر جگہ، سب سے بڑھیا جگہ، سب سے مبارک جگہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر کے باہر نکلے ہیں، الگ گئے ہیں، دور گئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ان کو یہ بات معلوم تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، کہ اپنے آپ کو نیک بنا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو نیک بنانے کی اپنی پوری کوشش کرنا اور اپنی پوری صلاحیت کو چھوڑ دینا یہ بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا، انہوں نے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا کہ نیک دوسروں کو بھی بنانا ہے، اپنے آپ تک محدود اس کو نہیں رکھنا ہے۔ آج یہ فکر جو ہے ہم مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوئی اور آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی فکر نہیں کہ لوگ نیک کیسے بنیں گے، بازاروں کے اندر سچائی کیسے آئے گی، تجارتوں کے اندر درستگی کیسے آئے گی، لین دین کے اندر وعدوں کی پاسداری کیسے آئے گی، خرید و فروخت کے اندر سچائی کیسے آئے گی، جھوٹ کیسے ختم ہوگا، غیبت کیسے ختم ہوگی، چغلخوری کا دور کیسے ختم کیا جائے گا، برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا، لوگ کس طرح اچھے بن جائے، لوگ کس طرح سچے بن جائے، لوگ کس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے، اس کی فکر آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے اور ہمارے ذہنوں سے ختم ہوتی چلی گئی۔ اس لیے ہمارے اندر ہزار
برائیاں آ گئی، بے انتہا برائیاں آ گئی، اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو تو نیک بنا لیا، کچھ حد تک اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنا لیا، کچھ حد تک اپنے آپ کو اچھائی سچ بولنے کا عادی بنا لیا، کچھ حد تک ہم نے تجارت میں درستگی کو قائم کر لیا، لیکن دوسروں کو اس کے قائل نہیں کر سکے، اس کی دعوت نہیں دے سکے۔ ایک ملازم آپ کی دکان پر 10 سال سے ملازمت کر رہا ہے، ایک نوکر آپ کے یہاں 10 سال سے خدمت کر رہا ہے، ایک دوست ہے آپ کا جو 10 سال سے روزانہ آپ کے ساتھ کام پر جاتا ہے اور روزانہ آپ کے ساتھ کام پر سے واپس آتا ہے۔ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، آپ ہر سال حج کرتے ہیں، آپ ہر سال روزے رکھتے ہیں، آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن آپ کے دکان کا ملازم کبھی نماز کے لیے نہیں آتا۔ آپ کے ساتھ سفر کرنے والا آپ کا دوست، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا آپ کا دوست، آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کا دوست، آپ کے ساتھ کھیلنے والا آپ کا دوست، یہ کبھی نماز کے لیے نہیں آتا، کسی رمضان کے روزے نہیں رکھتا، کبھی حج کرنے کی اس کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو تو نیک بنا لیا، لیکن اپنے دوست کو، اپنے ملازم کو، بلکہ ملازم کی میں کیا بات کروں، دوست کی کیا بات کروں، اپنے ساتھ چلنے والوں کی کیا بات کروں، ہمارا وہ بیٹا، ہماری وہ بیٹیاں جس کو ہم نے لاڈ سے پالا، جس کو ہم نے پیار سے پالا، جس کو ہم نے خون جگر دیا، وہ بچے اور وہ بچیاں نماز کو نہیں آتی، ہم نمازی بنے ہوئے ہیں، وہ بچے اور بچیاں روزہ نہیں رکھتے اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بچے اور بچیاں حج کو نہیں جاتے باوجود کہ اس پر حج فرض ہو گئے ہیں اور ہم حج کر رہے ہیں۔ تو یہ بزرگوں بے فکری کی بات ہے، بے توجہی کی بات ہے۔ تو یہ میں آج بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آئے اور ہم تمام دوستوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نیک بننا بھی ضروری ہے اور دوسروں کو نیک بنانے کی حتی المقدور کوشش کرنا، اپنی پوری صلاحیت کو جھونک دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ صرف نیک اپنے آپ کو بنا لینا یہ نہیں ہے۔ اگر یہ فکر دوستوں پیدا ہو جائے اور یہ ہم طے کر لیں، آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں 100 200 400 کا مجمع ہو اور یہ 400 لوگ میری بات سمجھ لیں اور میں اس بات کو سمجھ جاؤں کہ ہم میں سے ہر شخص نیک بنے گا اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا، تو بزرگوں یہ طے کر لینے کے بعد ہمارے معاشرے میں جو کام سالوں میں ہوتے وہ کام مہینوں میں ہو جائیں گے۔ ہر آدمی، جتنے ہی آدمی ہم جو بیٹھے ہیں نیچے کے حصے میں، اوپر کے حصے میں 250 300 400 لوگ ہوں گے، آگے تک 450 500 لوگ ہوں گے، اتنے لوگ ہی طے کر لیں کہ نہیں آج سے میں تو نیک بن گیا ہوں، آج میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، آس پاس میں میرے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو جمعہ کے لیے بھی نہیں آتے، آج میں فجر کی نماز میں آیا تھا، میرے گھر میں میرا بیٹا سو رہا تھا، میری بیٹی سو رہی تھی، میری بہن سو رہی تھی، میرا بھائی سو رہا تھا، میں نے اس کو نہیں اٹھایا، میں تو خود نیک بن گیا، لیکن اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کیا۔ کل سے یہ کروں گا کہ فجر میں بھی اٹھوں گا اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے آؤں گا، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو بھی اٹھا دوں گا کہ وہ بھی نماز ادا کر لے۔ میں اپنے آپ کو نیکی تک محدود نہیں رکھوں گا، گھر میں بھی نیکی کو عام کروں گا، دوستوں میں بھی نیکی کو عام کروں گا۔ واللہ خدا کی قسم یہ آپ نظارہ دیکھیں گے کہ جس محلے کے لوگ ایسے ہو گئے، جس معاشرے کے لوگ ایسے ہو گئے، تو اس معاشرے میں جو کام سالوں سے نہیں ہو سکے ہیں وہ کام ہفتوں اور مہینوں میں ہو جائیں۔ بس طے کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے اور انسان کو تہیہ کر لینے کی بات ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ اگر یہ طے ہو گیا تو بزرگوں یہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ فکر ہم اپنے اندر سمولے، اپنے اندر جذب کر لے، اپنے اندر بیٹھا لے کہ ہمیں بھی نیک بننا ہے اور ہمیں اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نیک بننا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، کیسی عظیم شخصیت ہے، کیسی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعارف کرانا اور ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا، یہ آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں وقت کو صحیح طریقے پر یہ کہہ دیجئے کہ آپ کے سامنے ایک زائد بات کہنی ہوگی کہ آپ ان کی فضیلت سے اور ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا قدر و قیمت تھی، اس سے آپ سب واقف ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک معاملے میں مشورہ دیا کہ حضرت آپ اتنی سختی نہ برتیں۔ قافلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے جب تک ہمیں زکوٰۃ دینی تھی، آپ اس دنیا سے چلے گئے ہمیں زکوٰۃ نہیں ادا کر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو روانہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہنے لگے کہ اے خلیفہ رسول ذرا نرمی برتیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ نرم رہتے تھے اس وقت انہیں جوش آیا، غصہ آیا اور فرمایا کہ ابو بکر عمر تم زمانہ جاہلیت میں بہت غیرت مند بنتے تھے، اسلام میں آ کر کے بزدل ہو گئے۔ اور پھر فرمایا ایک تاریخی جملہ کہ اینقص الدین وانا حی، کیا ایسا ممکن ہے کہ دین میں کچھ کمی آ جائے ابو بکر زندہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کے ایک معاملے پر کچھ کمی آ جائے، دین کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے، دین کے کسی بات کا کوئی انکار کر دے ایمان والا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں اپنے جملوں میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ رہوں اور میری دکان پر کوئی قبضہ کر دے، میں زندہ رہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میری مکان پر میری زمین پر قبضہ کر لے، میری لاش پر سے ان کو جانا پڑے گا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر کا یہی فرمان ہے اینقص الدین وانا حی، دین کے اندر کوئی کمی پیدا ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ غیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دیا۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ان کے رگوں میں اپنے آپ کو دیندار بنانا اور لوگوں کو بھی نیک اور دیندار بنانا اس طرح دوڑتا تھا اور ان کو ایسی فکر ہوتی تھی جیسے ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح ان کے ذہنوں میں بات سوال ہوا کرتی تھی کہ ہمیں بھی نیک بننا ہے اور دوسروں کو بھی نیک بننا ہے۔ یہ صحبت کا اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم الا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری کیا حالت ہوگی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بھلائی کا حکم نہیں کریں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی، وہ حواس باختہ ہو گئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آدمی اچھائی کا حکم نہیں کرے گا اور برائی سے نہیں روکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالکل تعجب سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا اور مسلمانوں کی ایسی کیفیت بھی بن جائے گی، ایسی حالت بھی بن جائے گی کہ وہ اچھائی کا حکم نہیں کریں گے، لوگوں کو نیک بنانے کی فکر نہیں کریں گے اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سنو، نعم اشد منہم، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سننے کے لیے بےتاب ہو گئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ یہ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایسا زمانہ بھی آ جائے گا کہ لوگ بھلائی کا حکم نہیں کریں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کے بات ہوگی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ہماری حالت کیسے گر جائے گی، کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، کہ تم برائی کا حکم کرنے لگو گے اور بھلائی سے روکنے لگو گے۔ کہاں تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو؟ تمہاری یہ کیفیت بن جائے گی، تمہاری یہ حالت بن جائے گی کہ تم برائی کا حکم کرنے لگو گی اور بھلائی سے روکنے لگو گی، ایسی تمہاری کیفیت ہو جائے گی تمہاری حیثیت امت کی۔ اور اس طرح کی کیفیت جب ہم نے لوگوں کو نیک بنانے کی فکر چھوڑ دی، اپنے آپ کو نیک بنا لیا اور لوگوں کو نیک بنانے کی فکر چھوڑ دی، تو امت پر یہ حالت آ چکی ہے۔ آج امت یہ نہیں کہ بھلائی کا حکم نہیں کرتی اور برائی سے نہیں روکتی، بلکہ آج ہم ایمان والوں کی کیفیت کو یہ بنی ہے کہ ہم لوگوں کو برائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے ایک
بڑے بزرگ فرما رہے تھے کہ یورپ کے کسی ملک سے فون آیا، نیک لڑکی تھی، پڑھنے کی تعلیم حاصل کرنے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی تھی، کہنے لگی کہ حضرت یوں ہوا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتی، میں گانے نہیں سنتی، اور میں کلبوں میں ناچنے اور گانے کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتی، تو اسکول کے انتظامیہ نے، کالج کے انتظامیہ نے، یونیورسٹی کے انتظامیہ نے مجھے پاگل خانے میں داخل کر دیا کہ یہ لڑکی جو ہے نارمل نہیں ہے، اس کی حالت نارمل نہیں ہے کہ ایک طالبہ ہو، پڑھنے والی ہو، ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ رہی ہو، وہ نہ فلمیں دیکھتی ہو، نہ وہ گانا سنتی ہو، اور نہ وہ کلبوں میں، نائٹ کلبوں میں شرکت کرتی ہو، تو وہ نارمل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی دماغی حالت درست نہیں ہے، اس کو اسپتال میں داخل کرنے پڑے گا۔ کہنے لگی کہ اللہ واللہ مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے اس بنیاد پر کہ میں فلمیں نہیں دیکھتی، میں گانا نہیں سنتی۔ یہ مسلمان ملک کی کیفیت ہے، مسلمان اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے انتظامیہ کی کیفیت ہے کہ اگر بچہ اور بچی فلمیں اور گانا سے پرہیز کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی دماغی کیفیت نارمل نہیں ہے، اس کی دماغی کیفیت خراب ہو گئی ہے، یہ حالت آ چکی ہے۔ اور اگر بزرگوں ہم نے اپنے اندر اصلاح کی کوشش نہیں کی اور ہم نے فکر نہیں کی اور اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے رکھ لیے اور یہ سوچ لیے کہ ہم جانے ہماری نیکی ہمارے ساتھ اور دوسروں کی برائی دوسروں کے ساتھ، تو بزرگوں اس سے بھی برے حالات ہیں۔ اب کیا برے حالات آئیں گے کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں دوسروں کے ساتھ چلی گئی۔ ایک مسلمان بچی جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، مسلمان کے یہاں پلی اور پڑھی، قرآن پڑھی، حدیث پڑھی، تمام چیزوں کا علم حاصل کی، جب بڑے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑی جگہوں پر گئی، دوسرے جگہوں میں گئی، دوسرے ماحول میں گئی، تو اس نے ایمان کا بھی سودا کر لیا۔ ایمان کو صرف نکاح کے رشتے کے لیے، شادی اور بیاہ کے رشتے کے لیے، جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے، پیسے کے لیے، مال و دولت کے لیے اس نے ایمان کا سودا کیا۔ یہ کیفیت بنی ہے اور یہ دن بدن اس میں زیادتی ہوتی جا رہی ہے، اور بہت دور کی بات نہیں، ہم اپنے آس پاس میں بھی نگاہ دوڑائیں گے اور اپنے آس پاس میں بھی دیکھیں گے تو یہ کیفیت نظر آئے گی۔ ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں بھی اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے واقعات نظر آئیں گے۔ آج دوسروں کے گھر میں آگ لگی ہے، دیکھ کر کے احساس نہیں ہو رہا، دوسروں کے گھر میں آگ لگی ہے، فکر نہیں ہو رہی ہے۔ جب ہمارے گھر میں آگ لگے گی، جب فکر ہوگی، تو پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں بزرگوں، مجھے معاشرے پر تلقین کرنا نہیں، بلکہ مجھے یہ بات مجھے عرض کرنی ہے، مجھے خود اپنے لیے بھی اور آپ تمام دوستوں کے لیے بھی، کہ خود نیک بنے، گھر والوں کو بھی نیک بنائے، اور دوسروں کو جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہم دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ انسان دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی فطرت میں یہ بات نہ ہو، کوئی یہ چاہتا ہو کہ نیکی کا غلبہ ہو، برائی مغلوب ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، نیکی کا غلبہ ہو یا بدی کا غلبہ ہو؟ تو اگر وہ سلیم الفطرت انسان ہے، اگر اس کے عقل و حواس ٹھیک ہیں اور وہ دماغی کیفیت کے اعتبار سے خراب نہیں ہے، تو یہی کہے گا کہ نہیں، دنیا کے اندر نیکی کا غلبہ ہونا چاہیے اور بدی کو مغلوب ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ پوچھے کہ آپ نیک بننا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ کہے گا نیک بننا چاہتا ہوں۔ آپ کی اولاد نیک بننا چاہتی کہ نہیں بننا چاہتی، وہ کہے گا نہیں، ہماری اولاد نیک بنے۔ اس کی یہ کوششیں ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فطرت کے اندر رکھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نیک بنانا چاہتا ہے اور دنیا کو بھی نیک بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں۔ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نیک بننا چاہیں لیکن نیکی کے کوئی کام نہ کرے، ہم دوسروں کو نیک بنتے ہوئے دیکھنا چاہیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دے، فکر نہ کرے، تو پھر بزرگوں معاشرے کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوگی، معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ جو ہماری چاہت ہے اس کو فکروں میں لا کر کے اس فکروں کے مطابق اگر محنت کی جائے گی کہ میں نیک بنوں اور معاشرہ نیک بن جائے، تو اس کو فکروں میں لائے اور فکروں میں لانے کے بعد اس کی کوشش جاری ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بھلائی پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر لوگ نیک پیدا ہوں گے، لوگوں کے اندر نیکیاں پیدا ہوں گی، لوگوں کے اندر نیک جذبات پیدا ہوں گے، اور ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں گے۔ کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ صرف نیک بن جانا کافی نہیں، بلکہ لوگوں کو نیک بنانا بھی ضروری ہے۔ اب لوگوں کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مزاج الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی تحریر سے متاثر ہوتا ہے، کوئی تقریر سے متاثر ہوتا ہے، کوئی
اچھے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے، کوئی اکرام سے متاثر ہوتا ہے، الگ الگ طریقے پر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دیندار ہو گیا ہو، برائی پہ ملوث تھا، آپ اس سے پوچھیے کہ آپ کے اندر تبدیلی کیسے پیدا ہوئی، وہ کہے گا کہ میں نے کتاب پڑھی، وہ کتاب پڑھ کر کے اچانک میرے اندر نہ جانے کیا خیال پیدا ہوا، میرے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی۔ کوئی آدمی کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی ہو، اس سے پوچھیے کہ آپ کے اندر تبدیلی کیسے پیدا ہوئی۔ فلاں بزرگ کے مجلس میں گیا تھا، بیٹھا تھا، اس کی زبان سے یہ مضمون اور یہ بات نکلی، میرے اندر تبدیلی پیدا ہوئی۔ فلاں مسجد سے جماعت جا رہی تھی، مجھے 3 دن کے لیے جماعت میں زبردستی لوگوں نے بھیج دیا، اس کے بعد میرے اندر اچانک تبدیلی پیدا ہوئی اور میں بدل گیا۔ تو لوگ الگ الگ انداز سے، کسی سے پوچھے کیوں بدل گئے تو وہ کہے گا کہ میں کبھی مسجد جاتا بھی نہیں تھا، ایک مرتبہ اچانک مسجد گیا، مسجد میں کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، جماعت وغیرہ آئی ہوئی تھی، اس نے مجھے پکڑ کر کے جماعت میں کھانے کے لیے بیٹھا دیا۔ ان لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے لگے کہ مجھے سالن لا کر کے دے رہے ہیں، مجھے کھانا لا کر کے دے رہے ہیں۔ جب میں کھانا کھا چکا تو میں نے پلیٹ اٹھا لیے اور مجھے ہاتھ دھلانے کے لیے صابن پیش کر دیا، میرے بہت اکرام کیا، مجھے بات لگ گئی اور اس دن سے میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو لوگوں کے اندر الگ الگ طریقے پر مزاج الگ ہونے کی وجہ سے الگ الگ طریقے سے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص انداز میں بیان فرما دیے۔ نماز کے طریقے، رکوع سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، بیان کر دیے۔ روزے کے طریقے، حج کے طریقے، تمام کے تمام کو بیان کر دیا، لیکن خدمت دین کے طریقے کو کوئی مخصوص نہیں کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی تبلیغ کے ذریعے سے بدلے، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی تقریر کے ذریعے سے بدلے، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بدلے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت دین کے شعبے کو پھیلا دیا ہے، جس کے مزاج میں جو چیز آئے اس اعتبار سے خدمت دین کرے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین کی خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود کر دیا ہے، اب یہ صرف مولوی کریں گے، جماعت میں جانے والے کریں گے، ملا کریں گے، نہیں، جو آدمی تاجر ہے وہ اپنے طریقے پر کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ علماء ہو، صلحاء ہو، عمراء ہو، فقراء ہو، خواندہ ہو، ناخواندہ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، جاہل قسم کے لوگ ہو، ہر ایک جتنی معلومات اسلام کی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ ان معلومات کو دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عالم اپنے علم کے مطابق اور جاہل اپنے علم کے مطابق جو بھی ان کو علم کی معلومات ہوا کرتی تھی، وہ علم کو دوسروں سے منتقل کیا کرتے تھے، یہ فکر ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے اندر سے یہ فکر ختم ہوئی ہے۔ حضرت مولانا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، مولانا بڑی فکر سے ان سے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ جو دہلی سے لکھنؤ آئے ہیں، اپنے پیسے کے آئے ہیں یا کسی نے کرایہ دیا؟ کہا حضرت میں اپنے پیسے کا آیا ہوں۔ کیا کام ہے؟ کچھ کتابیں خریدنے آیا۔ کہنے لگے کہ لوگ اپنے کام سے آتے ہیں تو اپنا کرایہ دیتے ہیں، دین اور لوگوں کو نیک بنانے کے لیے لوگ اپنے پیسے خرچ نہیں کرتے، اس لیے کہ دین کو اپنا کام نہیں سمجھتے، لوگوں کو نیک بنانا اپنا کام نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جس طرح کتابوں کا خریدنا اور اپنی ضروریات کے لیے سفر کرنا یہ اپنا کام ہے، اسی طرح لوگوں کو نیک بنانے کے لیے سفر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ ہم نے ہر کام کو دنیا کا اپنا کام سمجھ لیا، لیکن لوگوں کو نیک بات کی تلقین کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، اس کو ہم نے اپنا کام نہیں سمجھا۔ اس لیے آج ہم سب نمازی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی قلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں عرض کی، آپ کو باتیں عرض کرنی تھی لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاش کہ صرف یہ بات جو آج عنوان اختیار کیا گیا کہ ہم خود نیک بنیں اور دوسروں کو نیک بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں نیک بننے کا لازمی طور پر حکم دیا ہے اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسروں کو نیک بنا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سنتے رہتے ہیں، 950 سال تک دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، 1-2 سال نہیں، 1-2 صدی نہیں، 9 صدی، 950 سال تک دین کی دعوت دی، لیکن ایمان قبول کرنے والے 80-85 لوگ، اس میں مرد اور عورت سب داخل ہیں۔ آپ سوچیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم یہ کہنے لگے کہ میں مولوی ہو کر کے 7 سال سے جمعہ میں ہر جمعہ کو بیان کر رہا ہوں، آپ کہنے لگے کہ میں 30 سال سے دعوت کا کام کر رہا ہوں اور کوئی بات سنتا ہی نہیں، معاشرے میں کوئی تبدیلی آتی نہیں، میں نہیں کرتا یہ کام، میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ان لوگوں کے لیے تعلیم ہے کہ 950 سال تک دین کی دعوت دی ہے،
لیکن 80 یا 85 لوگ دین کو قبول کیے، وہ ناکام نہیں ہوئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا، وہ نبی بنے، لیکن جو لوگ ان کی بات کو قبول نہیں کیے وہ ناکام ہوئے۔ آج ہم دین کی بات کو لے کر کے دوسروں تک جائیں گے، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو نیک بنانے کی فکر کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے۔ اگر نتیجے کے ہم مکلف ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کبھی بغیر ایمان کے اس دنیا سے نہیں جاتے۔ ابو طالب کیسی چاہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مرتے وقت سرحانے پہ پہنچ گئے ہیں اور کہہ رہے چچا ایک بار صرف کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چچا میں کل قیامت کے دن گواہی دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہ گئے، ابو جہل ان کو غیرت دلاتے رہے اور انہوں نے آخری کلمہ یہی کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ماتا ہوں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ محنت اور کوشش کرنا اور آدمی کا بددل نہیں ہو جانا، بزدل نہیں ہو جانا، بلکہ اپنے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جو کر سکتا ہے وہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس طرح معاشرے کے اندر 100 200 400 لوگ فکر مند ہو گئے تو انشاءاللہ مہینوں میں پورے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔